السلام علیکم۔ آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں اور یہ ٹاپک بھی انٹرنیشنل لاء سے ریلیٹڈ ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی انٹرنیشنل لاء کے حوالے سے، تو جس نے وہ نہیں دیکھی تو کائنڈلی وہ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ تو آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے ریلیشن شپ بٹوین انٹرنیشنل لاء اینڈ میونسپل لاء۔ اس میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ انٹرنیشنل لاء اور میونسپل لاء کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، اس کے بارے میں ڈیفرنٹ تھیریز جو اپلائی ہوتی ہیں وہ کیا کہتی ہیں، اور کون سی تھیری کہاں تک کریکٹ ہے، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ یہ انٹرنیشنل لاء کے پیپر کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، تو آئیے ہم پڑھتے ہیں کہ ان دونوں کا آپس میں کیا ریلیشن ہے۔ تو میونسپل لاء وہ والا لاء ہوتا ہے، اسٹیٹس کا جو لاء ہوتا ہے، کسی بھی اسٹیٹ کا جو لاء ہوتا ہے اس کو میونسپل لاء بھی کہتے ہیں۔ میونسپل لاء کا دوسرا نام اسٹیٹ لاء بھی ہے۔ تو کسی بھی اسٹیٹ کے اندر جو لاء ہوتا ہے، اس کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس کو میونسپل لاء کہا جاتا ہے۔ جبکہ انٹرنیشنل لاء جو ہے ریلیشن شپ امنگ اسٹیٹس بھی ہوتے ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہوتے ہیں، انڈیویجول بھی ہوتا ہے۔ تو آج ہم ان دونوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان دونوں کا آپس میں کیا ریلیشن ہے۔ یہی CSS کے پیپر میں بھی آتا ہے۔ تو ان کے ریلیشن کے بارے میں ڈیفرنٹ تھیورسٹ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ اپنی تھیریز دیتے ہیں۔ جو سب سے پہلی تھیریز ہے وہ اس کا نام ہے مونس تھیوری۔ ابھی یہ بہت امپورٹنٹ تھیوری ہے۔ اس کے جو بلیورز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لاء اور جو میونسپل لاء ہے یہ دونوں ایک ہی ٹری کی دو شاخیں ہیں، ٹھیک ہے۔ انٹرنیشنل لاء اینڈ میونسپل لاء جو ہیں یہ دونوں ایک ہی ٹری کی دو شاخیں ہیں، ان دونوں میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، دونوں ایک ہی جگہ سے اوریجنیٹ ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو انٹرنیشنل لاء ہے وہ بھی بیسڈ اپان کسٹمز ہے، ٹریڈیشنز ہیں، کیونکہ اگر ہم انٹرنیشنل لاء کو دیکھیں تو وہ کس طرح سے اوریجنیٹ ہوا، کسٹم سے اوریجنیٹ ہوا۔ جیسے ڈپلومیٹک کمیونٹی جو تھی وہ لاء بعد میں بنی، انٹرنیشنل لاء میں بعد میں آئی، لیکن اس سے پہلے یہ کسٹم تھی، کنونشن تھی، اس کے بعد انٹرنیشنل لاء میں یہ کنورٹ ہوئی۔ تو یہ والے کہتے ہیں، یہ والے مونس بلیورز جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لاء اور میونسپل لاء are two branches of same trees، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میونسپل لاء کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح انٹرنیشنل لاء کسٹمز اور ٹریڈیشن پہ بیس کرتے ہیں، اسی طرح میونسپل لاء بھی بہت زیادہ کسٹمز اینڈ ٹریڈیشن پہ بیس کرتا ہے۔ اگر ہم UK کا لاء اٹھا کے دیکھیں وہ سارا کسٹمز اینڈ ٹریڈیشن پہ بیس کرتا ہے، ہر کنٹری کی اپنی کسٹمز اینڈ ٹریڈیشن بیس ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ دونوں کا اوریجن سیم ہے، ٹھیک ہے، دونوں کا کیا ہے، اوریجن سیم ہے، تو اس لیے یہ دونوں ایک ہی ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی برانچ سے نکلے ہوئے ہیں، دونوں کا اوریجن سیم ہے، دونوں کسٹمز اینڈ ٹریڈیشن سے اوریجنیٹ ہوئے ہیں۔ تو مونس تھیورسٹ جو ہیں وہ یہی بیلیو کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل لاء اینڈ میونسپل لاء آر ناٹ سیپریٹ تھنگ بٹ بوتھ آر دا سیم تھنگ بیکاز بوتھ ہیو دا سیم اوریجن، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئے مونس تھیورسٹ۔ بی والے جو ہیں، نمبر 2 والے جو ہیں، ان کو ڈوئلسٹ تھیورسٹ کہتے ہیں۔ ڈوئلسٹ تھیوری کیا کہتی ہے؟ ڈوئلسٹ تھیوری دو باتیں، ڈوئل کا مطلب ہی دو ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لاء اور میونسپل لاء جو ہے وہ دو مختلف چیزیں ہیں، وہ دو سپریٹ تھنگ ہیں، وہ ایک جیسی نہیں ہے، جیسا کہ مونس تھیورسٹ نے کہا تھا کہ وہ ایک ہی چیز ہیں، ایک ہی ٹری کی دو شاخیں ہیں، ایک ہی جگہ سے اوریجنیٹ ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں، دونوں ایک دوسرے سے سپریٹ ہے۔ اب سپریٹ کس طرح سے ہیں؟ انہوں نے دو باتیں بتائیں کہ ریگارڈنگ سبجیکٹ دونوں ڈیفرنٹ ہیں، انٹرنیشنل لاء اور میونسپل لاء، اور ریگارڈنگ اوریجن بھی ڈیفرنٹ ہیں۔ یہ کہ ریگارڈنگ سبجیکٹ کے بارے میں، سبجیکٹ سے مراد یہ ہے کہ اس میں کس چیز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے یا اس کا تعلق کس چیز سے ہے۔ تو انٹرنیشنل لاء کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ اسٹیٹس ہے، کیونکہ انٹرنیشنل لاء میں ہم
تو انٹرنیشنل لا کا جو سبجیکٹ ہے اس بارے میں وہ کہتے ہیں وہ اسٹیٹس ہے، جبکہ میونسپل لا کا جو سبجیکٹ ہے وہ انڈیویجول ہے، کیونکہ میونسپل لا جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں انڈیویجولز کو، جبکہ انٹرنیشنل لا اسٹیٹس کے درمیان ریلیشن کو ڈیل کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا انہوں نے آبجیکشن یہ کیا کہ ان کے سپریٹ ہونے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل لا میں اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ اسٹیٹ ہے، جبکہ میونسپل لا کا سبجیکٹ جو ہے وہ انڈیویجول ہے، تو اس لیے یہ دونوں سبجیکٹ کے اعتبار سے بڑے ڈیفرنٹ ہے۔ دوسری ان کی سپریٹسنس کی جو ریزن ہے وہ ان کا اوریجن ہے۔ مونسٹ والے کہتے ہیں کہ دونوں کا اوریجن سیم ہے کیونکہ دونوں ٹریڈیشن سے کلچر سے وجود میں آئے ہیں، جبکہ ڈوئلسٹ تھیورسٹ یہ کہتے ہیں کہ اوریجن کے لحاظ سے بھی دونوں ڈیفرنٹ ہیں۔ انٹرنیشنل لا جو وجود میں آیا ہے وہ بائی ول آف اسٹیٹس آیا ہے، اسٹیٹس کی آپس میں بات چیت کی وجہ سے، ان کے آپس میں کے ایگریمنٹ کی وجہ سے جو لا وجود میں آیا ہے وہ انٹرنیشنل لا ہے۔ انٹرنیشنل لا میں کس کی ول تھی؟ اسٹیٹ کی، اسٹیٹس جتنی بھی ول آف اسٹیٹس تھی ان کی ول کی وجہ سے جو لا وجود میں ہے وہ انٹرنیشنل لا ہے، جبکہ میونسپل لا کا اوریجن کیا ہے؟ اس میں ول آف میونسپل لا میں ایک اسٹیٹ کی جو ول ہے اس کی وجہ سے ون اسٹیٹ ول، یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل لا وجود میں ہے یہ کامن ول آف اسٹیٹس کی وجہ سے آیا ہے، کامن ول آف اسٹیٹس، کہ جتنی بھی اسٹیٹس تھی ان سب کی جو کامن ول تھی اس کی وجہ سے جو لا وجود میں ہے وہ انٹرنیشنل لا تھا، جبکہ میونسپل لا صرف سنگل اسٹیٹ کی ول کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ تو دونوں نے پہلے سبجیکٹ وائز دونوں نے کہا کہ سبجیکٹ میں بھی ڈفرینس ہے، ایک تو انٹرنیشنل لا اسٹیٹس کو ڈیل کرتے ہیں، میونسپل لا انڈیویجولز کو ڈیل کرتا ہے۔ ریگارڈنگ اوریجن کہا ہے کہ جو انٹرنیشنل لا وجود میں ہے وہ کامن ول آف اسٹیٹس کی وجہ سے وجود میں ہے، اور جو میونسپل لا ہے وہ سنگل اسٹیٹ کی ول کی وجہ سے یا ول آف سنگل اسٹیٹ کی وجہ سے وجود میں ہے۔ تو یہ ان دونوں میں مونسٹ اور ڈوئلسٹ تھیورسٹ آتے ہیں۔ ابھی ان دونوں میں ٹھیک کون سا ہے پریزنٹ ٹائم میں اگر ہم دیکھیں تو دونوں کا دونوں ہم کسی کو غلط نہیں یہاں پر کہہ سکتے کہ کیونکہ آج کے ماڈرن ٹائم میں جو انٹرنیشنل لا ہے اس کا سبجیکٹ اسٹیٹس بھی ہے اور انڈیویجول بھی ہے، نہ مونسٹ پوری طرح سے کریکٹ ہیں نہ ڈوئلسٹ پوری طرح سے کریکٹ ہیں، دونوں کی کچھ چیزیں کریکٹ ہیں پریزنٹ کانٹیکسٹ میں، کیونکہ آج کل جو انٹرنیشنل لا ہے وہ اسٹیٹس کے افیئرس کو بھی ڈیل کرتا ہے پریمیرلی اور انڈیویجول کو بھی ڈیل کرتا ہے، جیسے پائریسی ہے وہ ڈائریکٹلی انڈیویجول سے ریلیٹڈ ہے، ہیومن رائٹس ہے وہ بھی ڈائریکٹلی انڈیویجول سے ریلیٹڈ بھی آتے ہیں، اور اسی طرح سے ایکسٹریڈیشن کے لاز جو ہیں وہ بھی انڈیویجول کو ڈیل کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے دونوں تھیریز کے کچھ پارٹ آپس میں آج کے پریزنٹ کانٹیکسٹ میں انٹرنیشنل لا سے ملتا جلتا ہے، تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں میں سے کون سی تھیری کریکٹ ہے۔ جو تیسری تھیری ہے وہ اسپیسیفک ایڈاپشن تھیری ہے۔ اسپیسیفک ایڈاپشن تھیری والے یہ کہتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل لا کو ڈائریکٹلی میونسپل لا یا کسی بھی اسٹیٹ کے اندر اس ٹائم تک نہیں اپلائی کر سکتے جب تک اس کی لیجسلیٹو اسمبلی یا لیجسلیٹو باڈی اس لا کو اسپیسیفکلی ایڈاپٹ نہ کرے، ٹھیک ہے، لیجسلیٹو اسمبلی جو ہے اس کو اسپیسیفکلی ایڈاپٹ نہ کرے تب تک ہم کیا نہیں کر سکتے، انٹرنیشنل لا کو میونسپل لا کے اندر اپلائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شارٹ سی کچھ تھیوریز ہیں، بیسیکلی دو مین تھیریز تھی، وہ مونسٹ تھیری ہے اور ڈوئلسٹ ہے۔ تیسری جو ہے اسپیسیفک ایڈاپشن تھیری ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو انٹرنیشنل لا ہے یہ اس ٹائم میونسپل لا کے اندر اپلائی ہو سکتا ہے جب کہ خود میونسپل لا اس کو پرمٹ کرے یا اس کی اسمبلی، کیونکہ لیجسلیٹو اسمبلی کے تھرو ہی پرمٹ ہو سکتا ہے تو وہ اس کو پرمٹ کرے، تو یہ ہے اسپیسیفک ایڈاپشن کے اسپیسیفکلی ایڈاپٹ کیا جائے۔ جو نیکسٹ تھیوری ہے وہ ٹرانسفارمیشنل تھیوری ہے۔ ٹرانسفارمیشنل تھیوری میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی انٹرنیشنل لا کو میونسپل لا کے اندر اپلائی کیا جائے گا تو اس کو اسپیسیفکلی ٹرانسفارم کیا جائے گا تاکہ وہ خود کو ایڈجسٹ کر لے میونسپل لا کے اندر۔
تو اس تھیری کو کہتے ہیں ٹرانسفارمیشن تھیری۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انٹرنیشنل لا میونسپل لا کے اندر اس ٹائم تک اپلائی نہیں ہو سکتا جب تک اس انٹرنیشنل لا کو ٹرانسفارم نہ کیا جائے، تاکہ یہ ایزیلی میونسپل لا کے اندر اپلائی ہو سکے۔ اس کے اوپر کرٹیسزم یہی کیا جاتا ہے کہ اگر ہم جب لا کو ٹرانسفارم کر دیں گے تو لا کی جو ایسنس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس لیے ٹرانسفارمیشنل جو تھیری ہے وہ جو ہے کچھ اتنی ویٹیج والی تھیری نہیں سمجھی جاتی۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اس سے انٹرنیشنل لا کے ہم آگے نیشنلٹی کے بارے میں پڑھیں گے، تو کنیکٹڈ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔